دیکھنے میں بلے وزیر داخلہ سورہ کلام میں دعانی چاہیے خدا سے. انس محمدی کے چھوٹے بھائی ہیں عبدالہادی. یہ سوشل میڈیا پہ ان کی ایک نظم ہے وہ بہت زیادہ ہٹ ہوئی. ہاں، پیدا ہوا اذان بھی سنائے مولوی، یہ ان کی نظم بہت ہٹ ہوئی. لاکھوں لوگوں نے اس کو سبسکرائب کیا ہے اور آپ لوگ بھی سبسکرائب کریں. ان کی نظم کو یہ سناتے ہیں آپ کو. ادھر دیکھ سامنے. پیدا ہوا جان بھی سنائے مولوی، پیدا ہوا جان بھی سنائے مولوی، نام تجھے بچے کا بتائے مولوی، کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی، شادی ہونے کا بھی بڑھائے مولوی، دن اللہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی، قبر تلک کمائے مولوی، سر بی کو آنی چاہیے بے شرما، پھر بھی تو باقی ہے مولوی، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، اور قوم کو بھی بات یہ بتانی چاہیے، جگہ جگہ جا کے سمجھانی چاہیے، کتنی ضروری ہے قرآن تعلیم، قوم کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے، دیکھنے میں بلے وزیر داخلہ، دیکھنے میں بلے وزیر داخلہ، سورہ کلام میں دعانی چاہیے، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا. ماشاءاللہ، یہ بڑی اچھی بات کی ہے عبدالہادی نے کہ دیکھنے میں چاہے وزیر داخلہ بھی ہو صورت اخلاص تو کم از کم آنی چاہیے. یہ بڑی بات کی ہے. بچے نے یہ بتایا ہے، ایک میسج دیا ہے پوری پاکستان کو، کہ مسلمانوں کو پورے کو میسج دیا ہے کہ آپ کو کم از کم قرآن پاک آنا چاہیے اور نماز آنی چاہیے. یہ لازمی، یہ ضروری چیزیں ہیں. یہ چھوٹا بچہ بتا رہا ہے، چھوٹا سا 4 سال کا بچہ. لائک کرو، شیئر کرو. دونوں کٹھے. آپ ہمارے چینل کو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو تاکہ ہماری اور ویڈیو آپ کو ملتی رہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو. شکریہ بہت بہت، شکریہ بہت بہت. السلام علیکم ناظرین، اردو کوریج کے ساتھ خوش آمدید. آج ہم سوشل میڈیا کے بڑے ہی پاپولر نعت خوان حافظ محمد انس محمدی کے گاؤں میں موجود ہیں. اس گاؤں کا نام ہے چک نمبر 22WB. آج ہم ان سے خصوصی انٹرویو کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد انس محمدی اور ان کے چھوٹے بھائی ہیں عبدالہادی، یہ بھی نعت پڑھتے ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ان کے والد جناب قاری افضل محمدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں صوفی محمد عبدالرشید صاحب بھی موجود ہیں یہاں پر، ان کی بھی نعت سنوائیں گے آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ انس محمدی کے فادر ہیں، تو اس کی کوئی خاص ٹریننگ کی ہے آپ نے نعت کے لیے؟ بس اس کا اپنا شوق ہے، جب یہ کوئی نعت سن لیتا ہے تو گنگناتا ہے، تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کی طلب ہے، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ تو کیا پڑھ رہا ہے، یہ بتاتا ہے کہ میں یہ نعت پڑھ رہا ہوں، تو پھر ہم اس کو یہ لکھ کے دیتے ہیں اور اس کو یاد کرواتے ہیں. تو بس اسی طرح ہی یہ اس کو بس یاد کر لیتا ہے. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں ادھر گاؤں میں امامت کرتا ہوں بائی چک میں، بس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، بس یہی کام ہے ہمارا. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. بیٹا آپ اس کے علاوہ قرآن بھی حفظ کر رہے ہو، کتنے پارے کر لیے حفظ آپ نے؟ 3. ماشاءاللہ. اور نعت کے لیے آپ کسی کو دیکھ کے اس کو شوق شروع کیا ہے یا آپ نے خود اپنے اندر پیدا ہوا ہے شوق آپ کا؟ خود پیدا ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ اتنے پاپولر ہو گئے ہیں سوشل میڈیا میں، لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو، تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا لگ رہا ہے. مزید آپ اس محنت کر رہے ہیں اس کی؟ اور میں فل کوشش کر رہا ہوں میں اچھا نعت خواں بنوں اور میں اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کروں. یہاں پر انس محمدی کے بھائی موجود ہیں عبدالہادی، یہ بھی نعت پڑھتے ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। आपको क्या क्या आता है? तिलावत भी आती है, नाते भी। नाते भी आती, माशाल्लाह। कितनी एज है आपकी, उम्र कितनी है? 4 साल। माशाल्लाह। देखिए जी, 4 साल की एज में ये तिलावत भी आती है, नातें भी आती हैं। और तिलावत तो सुनाएं हमें थोड़ी सी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसअलून अनिन नबइल अज़ीम الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें जी, छोटा सा बच्चा है, कितनी खूबसूरत तिलावत पढ़ी है। और ये 4 साल की एज है इस बच्चे की सिर्फ, माशाल्लाह। और देखें कि इतनी अच्छी तिलावत इसने की है। 4 साल के में तो स्कूल बच्चा दाखिल होता है, उसे तो ABC अली बे कुछ भी नहीं आता है। तो ये कैसे, इसकी कोई ख़ास ट्रेनिंग की है आपने? बस जी, ये बच्चे जब मस्जिद में पढ़ते हैं तो ये देखता है, इसको इसी से शौक़ पैदा हुआ है। तो जब कोई जैसे इमाम काबा हैं, उनकी तिलावत चल रही है, तो उनकी ये सूरत ही हमारे पास इमाम काबा तिलावत कर रहे थे, तो उससे सुन के इन्होंने याद की है। अच्छा, एक कारी साहब बात यह है कि घर का माहौल भी अच्छा हो तो बच्चे भी उसी तरह से फिर तरबियत होती है। ये तो बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा माहौल हो तो बच्चों की तरबियत भी अच्छी होती है। तो मैं ये पैगाम भी देना चाहूँगा कि घरों का माहौल अच्छा बनाना चाहिए, तो इससे बच्चों पे बहुत असर पड़ता है और बच्चों की अच्छी रहनुमाई होती है और बच्चे जो है उनको शौक़ पैदा होता है और बच्चे नेक काम करें, अच्छे काम करें। तो आपने तो इसे नमाज भी सिखा दी होगी, नमाज पढ़ने का तरीका भी आता होगा बच्चे को? अभी सारी नमाज तो नहीं आती, लेकिन जैसे सूरत फातिहा है, सूरत इखलास है, जैसे सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, यानी ये तस्बीहात हैं। तो जो इस नमाज में जो ज़्यादा मुश्किल हैं, जैसे दुरूद शरीफ भी आता है, जैसे तशहुद में तहियात है और रब्बी जल्नी है। ये बच्चा मतलब छोटा है अभी, वो सही तरह याद नहीं है, वो टूटे फूटे अल्फाज से पढ़ता है। माशाल्लाह। देखिए नाज़रीन, ये तरबियत का असर होता है। घर में जैसा माहौल हो वैसा बच्चे होते हैं। इसके अलावा भी हमें बच्चों की तरबियत पे फुल ध्यान देना चाहिए। बच्चों की अच्छी इस्लामिक तरबियत होनी चाहिए, यही काम आएगी आगे जाके। कारी साहब से पूछना चाह रहे हैं कि आप लोगों को क्या मैसेज देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने देखने वाले सुनने वाले दोस्त अहबाब को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह हर बंदा चाहता है कि मेरी औलाद अच्छी हो, ऐसे ही औलाद भी चाहती है कि मेरे वालिदैन भी अच्छे हों। अगर औलाद को वालिदैन अच्छे मिलें और वालिदैन को औलाद अच्छी मिले तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वालिदैन चाहते हैं कि मेरी औलाद अच्छी हो तो वो अपने बच्चों को, जैसे वालिद नमाज़ पढ़ने जाता है, अपने बच्चों को साथ लेके जाए। वो छोटे छोटे बच्चे जब वालिदैन को, बाप को नमाज़ पढ़ते देखेंगे तो वो उसी तरह करेंगे और उनको ऐसे ही आदत पड़ जाएगी। और जब मस्जिद में अज़ान होती है, बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि बच्चे जिनके घराने में नमाज़ें पढ़ते हैं, उनके बच्चे जब अज़ानें सुनते हैं तो वो खुश होते हैं और मस्जिद की तरफ दौड़ते हैं। ऐसे ही बच्चे जो हैं वो तैयार होते हैं। और मैं पैगाम ये देना चाहूँगा, वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, बच्चों से मोहब्बत करें, दीन की बातें सिखाएं
اور صحابہ کرام کی انبیاء کی ان کو کہانیاں سنائیں تاکہ بچوں کے دلوں میں جو ہے دین کی رغبت پیدا ہو، دین سے محبت ہو۔ بس یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ بچوں کو دین کی باتیں سکھائیں، دین کی طرف رغبت دلائیں، اور انشاءاللہ یہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ بالکل ٹھیک بات کہی ہے۔ اچھا بیٹا، آپ کیا سنانا چاہیں گے ہمیں؟ پیارے بچوں نیک بنو تم، جھگڑے چھوڑو ایک بنو تم، پیارے بچوں نیک بنو تم، جھگڑے چھوڑو ایک بنو تم، اچھی اچھی باتیں سیکھو، گانے چھوڑو نعتیں سیکھو، اچھی اچھی باتیں سیکھو، گانے چھوڑو نعتیں سیکھو، علم و عمل کی دولت لے لو، نیکی کر کے جنت لے لو، پیارے بچوں نیک بنو تم، جھگڑے چھوڑو ایک بنو تم۔ دیکھیں ناظرین، آپ نے جیسے سنا ہے کہ یہ بچوں کے لیے خصوصی انہوں نے یہ نظم پڑھی ہے، پیارے بچوں نیک بنو تم، جھگڑے چھوڑو ایک بنو تم۔ بہت ہی اچھی نظم پڑھی ہے، خصوصی بچوں کے لیے پڑھی ہے۔ ناظرین، ہم نے آج آپ کو 22WB وہاڑی کی سیر کروائی، کیونکہ یہ انس محمدی کا گاؤں ہے۔ انس محمدی سے ملاقات بھی کرائی، اور مین جو یہاں کا جو ہیرو ہے آج کا وہ ہے عبدالہادی، چھوٹا سا بچہ 4 سال کا، اور ماشاءاللہ نعت بھی پڑھ رہا ہے اور تلاوت بھی کر رہا ہے۔ اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان کے فادر کو، جنہوں نے ان کی بڑی اچھی تربیت کی ہے، اور اسی طرح کے سب لوگوں کو تربیت کرنی چاہیے بچوں کی۔ اس کے ساتھ ہی اردو کوریج کی ٹیم فیصل سی چودھری ایڈوکیٹ اور کیمرہ مین سیف الرحمان سیفی اور اسسٹنٹ کیمرہ مین شفیق الرحمان کو اجازت دیں۔ نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے اور نئی جگہ پہ آپ کو لے کے جائیں گے۔ اللہ حافظ۔ اور آپ کی ہیلو ہیلو، ٹھیک ہے، ادھر آؤ بیٹا، آپ ادھر نہ جاؤ، ادھر آؤ، ادھر نعت پہ کوئی نویں چیز پڑھے پھر بہت ہے۔ ہاں انہوں عبدالعادی ادھر آؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ بھائی کے پاس۔ پیارے بچوں ایک بنو تم، جھگڑے چھوڑو، نہیں ادھر ہی کہیے، عبدالعادی جو ہے یہ قابو نہیں آ رہا، یہ بڑی مشکل سے ہمیں اسے بلاتے ہیں، پھر یہ کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔